بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وشال شاکر. لاسٹ ٹائم ہم نے میم شیزہ قریشی کے ساتھ بات کی تھی سائبر ہراسمنٹ کے اوپر، اور آج ہم ڈسکشن کریں گے جینڈر بیسڈ وائلنس کرائمز کے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم اپنے کچھ پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ ایک نیو ٹرم لیگل فیلڈ میں آئی ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کرائمز کے نام پہ. میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کرائمز ہوتے کیا ہیں؟ جی وشال، جینڈر بیسڈ وائلنس انکریز زیادہ ہوئی ہے سوسائٹی میں. ٹرم تو یہ موجود تھی ان ہمارے جینڈر اسٹڈیز کے ایک اس کے اندر سبجیکٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے. آپ نے ٹرم سنی ہوں گی ایز فیمیسائڈ اور اس طرح کی ٹرمز جو ہیں یہ ساری دے آر اے پارٹ آف جینڈر بیسڈ وائلنس. بیسکلی جینڈر بیسڈ وائلنس ہے کیا؟ جینڈر بیسڈ وائلنس از، اگر ہم ایزیسٹ ٹرم میں فار پیپلز انڈرسٹینڈنگ ہم کریں تو دس از سم تھنگ وچ از پرسائزلی انفلکٹیڈ آن وومن آن دا بیس آف دیئر جینڈر، یعنی کہ ان وچ دا مین آر دا پرپریٹرز اینڈ اے وومن فیمیل از اے وکٹم. سو اس سے آسانی سے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. many ways it has been explained in very complicated things، لیکن سب کے سمجھنے کے لیے یہ سب سے بہتر ایک طریقہ ہے کہ جس کے اندر یہ اس طرح کے کرائمز ہیں جو پرسائزلی اینڈ ٹارگیٹڈلی ہوتے ہی جینڈر کی بیس پہ ہیں، which is the female gender. So this is how we explain. تو کیا اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میل جینڈر بھی وکٹم ہو؟ نہیں، جینڈر بیسڈ وائلنس دا ٹرم میں نے آپ کو جس طرح بتایا یہ آئی ہی تب جب زیادہ تر کرائمز ایک ہی جینڈر کو لے کے ہو رہے ہیں اور ابنڈنس میں ہو رہے ہیں، تو اس سے میل جینڈر کا کوئی تعلق ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو میم شیزہ میں یہ بتائیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کرائمز جو ہیں کتنی کائنڈس کے ہوتا ہیں؟ دیر آر ایکچولی ٹو کائنڈز آف جینڈر بیسڈ وائلنس آن ویمن. دیر از an indirect kind of gender based violence which they face, and then there is a direct kind of gender based violence if they face. دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ لیکن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو ہم کیٹیگریز میں وہ کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو کیا کیٹیگریز ہوں گی جینڈر بیسڈ وائلنس کا؟ دیکھیے اس کی 4 مین کائنڈس ہیں. ایک تو آپ کا ہے سیکشل وائلنس، پھر آپ کی سائیکولوجیکل وائلنس ہے، پھر آپ کی جو ایک چیز ہم سب سے زیادہ اگنور کر جاتے ہیں جب ہم جینڈر بیسڈ کرائمز کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے اکنامک وائلنس. اکنامکلی بھی فیمیلز کو کئی جگہ سے ڈپرائیو اور تھریٹ اور کورس کیا جاتا ہے which is not even considered as violence but it is a kind of violence. So they are the 4 main heads under which gender based violence is discussed. Now if we move forward to that, جب فزیکل وائلنس کی آپ بات کریں تو اس میں we include rapes, acid throwing, honor killings, threatening, blackmailing, trafficking is kind of gender based crime جو ہے آپ کے اس میں آتا ہے. اس کے بعد برائڈ کڈنیپنگ، ڈاوری کے لیے جب آپ بلیک میل کرتے ہیں، فورس میرجز کے لیے، انڈر ایج میرجز کے لیے. سو اٹ از وائڈ ایز اینی تھنگ. جتنی بھی آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی ڈومیسٹک ابیوز اس کے اندر آ جاتی ہے، سو دس از آل کائنڈس آف اف یو جسٹ سم دیم اپ تو یہ ساری جینڈر بیسڈ وائلنس ہے. اور اب اس میں آپ کا سوال یہ ایڈریس ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی بندہ ایڈریس ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ اٹ از ناؤ سیلف ایکسپلینیٹری. تھینک یو سو مچ میم. اچھا میم مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کس کس طرح کی کوئی ایسے لینڈ مارک کیسز ہوئے ہیں جن کو ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کرائم کی اسٹڈی میں دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل. اب ہم اسٹارٹ کریں اگر مختارہ مائی کیس سے 2005-2006 if I'm not quoting it wrong. اس کے بعد فریش کیس آپ کا بہت میڈیا نے بھی ہائپ لی، نور مقدم کا کیس ہے، دیٹ از آلسو جینڈر بیسڈ وائلنس کرائم. پھر عثمان مرزا کیس آپ کے سامنے ہے. یہ سارے، اور ملالہ یوسفزئی کا کیس آپ کے سامنے ہے. وہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جینڈر بیسڈ آپ کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر کوٹ ہوا ہے. تو یہ سارے کیسز ایسے ہیں جو بالکل ٹارگیٹڈلی پاکستان میں ہوئے ہیں. اور ان کے بعد بہت سارے اسٹیپس ہم لوگ کی جوڈیشری نے اور پولیس نے، بلکہ اسلام آباد میں تو اب ایک جینڈر بیسڈ پولیس اسٹیشن ہے جو صرف جینڈر بیسڈ وائلنس کو ڈیل کرتا ہے، اور وہاں پہ صرف فیمیل پولیس آفیسرز ہیں جو آپ کی یہ کمپلینٹس لیتی ہیں. تو ان کیسز کے بعد یہ ضرور آیا ہے کہ ایک ریولیوشن آپ کہہ لیں کہ یہ ضرور آیا ہے کہ ایک تو یہ ایز جینڈر بیسڈ وائلنس ریکگنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اینڈ دین ناؤ دے آر بینگ ایڈریسڈ اکارڈنگلی.
تو میم جس سے آپ نے بتایا کہ ایک سیپریٹ پولیس اسٹیشن بھی موجود ہے، کیا ہر ڈسٹرکٹ میں یا کہ ہر صوبے میں کوئی ان کے ڈفرینٹ ادارے بھی ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور از جسٹ لائک اے ریگولر پروسیجر کہ کسی ایک صوبے نے یا کسی ایک کیپٹل نے ایک سیپریٹ پولیس اسٹیشن بنا لیا، بس وہاں اسی حد تک محدود ہے؟ نہیں، پنجاب میں تو ان مائی انفارمیشن پنجاب میں اسپیشلی اسلام آباد میں تو دا پولیس اسٹیشن از سیپریٹ، اٹ از ہیڈڈ بائی CSP، اور وہ جینڈر بیسڈ کرائم یونٹ پورا ہے، اور وہ آپ کی جینڈر بیسڈ ایشوز کو، جینڈر بیسڈ وائلنس ایشوز کو ڈیل کرتا ہے۔ پنجاب کے اندر دیر آر اے لاٹ آف یونٹس، دیر آر ہیلپ لائن نمبرز۔ کراچی کے اندر دیر آر مینی NGOs، دیر آر مینی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سپریٹلی کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو پولیس اسٹیشن والی ایک چیز ہے، یہ میرے علم میں یہ ہے کہ یہ ادھر اٹ از جسٹ ان اسلام آباد یا پھر ملتان میں اب یہ سیٹ اپ ہو رہا ہے۔ تو ان کی کوئی سیپریٹ ہیلپ لائن بھی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی ایسا وکٹم ہوتا ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کرائم کا، تو وکٹم خود کسی ہیلپ لائن کو ریچ آؤٹ کر لے بفور گوئنگ ٹو دا پولیس اسٹیشن اور گوئنگ ٹو دی لائر؟ تو کوئی ایسی کوئی حکومت نے کوئی فیسلٹی رکھی ہوئی ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کرائم؟ بالکل، پنجاب میں تو پنجاب میں بھی اینڈ سندھ میں بوتھ، میں نے آج جس طرح بھی آپ سے ذکر کیا کہ جس طرح ڈومیسٹک ابیوز کا کوئی کیس ہے، آپ کو کسی نے گھر میں مارا ہے، آپ کو انٹیمیڈیٹ کیا ہے، ٹارچر کیا ہے، تو آپ ویری ریپڈلی 15 پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیپریٹ ہیلپ لائنز لانچ ہوئی ہوئی ہیں، اف یو کین گوگل دیم، بہت سارے ہیں، ان کے نمبرز موجود ہیں۔ وہ ہیلپ لائنز ڈائریکٹلی پولیس کے پاس آپ کی کمپلینٹ رجسٹر ہوتی ہے اور پولیس اس پہ پھر ایکشن لے لیتی ہے۔ سو یس، دیر از اے وے آؤٹ ٹو ایڈریس دیم۔ بالکل ٹھیک ہے میم شیلا، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے دیٹ از ریلیونٹ آڈینس از لائک لا اسٹوڈنٹس اینڈ ینگ لائرس، تو ان کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا پروسیجرل کے اوپر بھی بات کریں، پروسیجرل ایسپیکٹ کے اوپر بھی بات کیجیے کہ کیا پروسیجر ہے کہ اگر جینڈر بیسڈ وائلنس کرائم کوئی کمٹ ہوتا ہے and the victim is not in the position to reach out to specialized police station or to reach out to the helpline، یا وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے نہیں ایکسیس ہو پاتی، تو ایک لائر اپنی پریزنس میں کیا پروسیجر اڈاپٹ کرتا ہے ٹو فائل دا کمپلینٹ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس میں یہی ہے کیونکہ یہ اٹ از criminal these are criminal offenses, they fall into the category of criminal offenses، جتنی بھی وائلنس کے آپ کے کرائمز ہیں، تو اس میں آپ نے وہی آپ کا جو اسٹینڈرڈ پروسیجر اور جو اسٹینڈرڈ آپ کی کوشچنز ہیں جو آپ نے ایک کرمنل ٹرائی کے لیے لینی ہے، وہ اس کے لیے لینی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ڈومیسٹک ابیوز ہے تو اس کا جو میڈیکل ہے وہ بہت پرومپٹ اور فریش، اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل سے ہوا ہوا ہو، اور آپ FIR کرنے میں دیر مت کریں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، جتنی زیادہ آپ کی دیر FIR کرنے میں ہوگی اتنا زیادہ کیس ویکنڈ ہوتا جائے گا، اور وہ اس طرح سے ایڈریس نہیں ہو سکے گا۔ ایون کہ آپ کے نشانات بھی موجود ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وائلنس ہوئی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ آپ کی پرومپٹنس نہیں تھی تو یہ چیز بہت ویک کرتی ہے۔ تو سب سے یہ وکٹم کے لیے بھی ہے اور یہ لائرس کے لیے بھی ہے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں، کہ سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کو یہ گائیڈ کریں اور سب سے پہلے اس چیز کے اوپر ایکشن لیں۔ اور جو ریگولر پروسیجر ہے وہ آپ کا ایک کرمنل پروسیجر کے طور پہ ہی چلے گا۔ جی جی سر میم، جس طرح آپ نے ڈسکشن کی ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کرائم میں عموماً جو وکٹم ہے یا میجورٹی آف دا وکٹمس وہ فیمیل ہیں، اور اس طرح کے کیسز ہیں جس میں ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے یا ایسڈ تھرو کرنے کا ان پہ ایکٹ کمٹ کیا جا رہا ہے، تو کسی بھی صورت میں وہ کافی حد تک ایک فریجائل پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پہ وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ اب اسی سچویشن میں اگر وہ کمپلین کرتے ہیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سچویشن تو ایگریو کر دے گا زیادہ جو آپ کا پرپیٹریٹر ہے، جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، وہ آپ کی کمپلین کرنے کے بعد زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگ جائے گا۔ تو کیا کوئی ایسا وکٹم پروٹیکشن میکنزم موجود ہے ہمارے ملک میں جہاں پہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی تنگ کیا جا رہا ہے یا جینڈر بیس وائلنس کرائم کا کوئی خاتون شکار ہے تو اپنی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ وہ اس کیس کو پرسیو کر سکیں؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کے ایک سوال کے اندر دو سوال ہیں۔ ایک تو میں بالکل آپ کی بات سے اگری کروں گی کہ کمپلین کو پرسیو کرنے میں کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ آپ کو انٹیمیڈیشن، بلیک میلنگ ملے گی جب آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز، ظاہر ہے کہ آپ اس کو رپورٹ کرنے کا وہ کریں گے۔ ایک تو سب سے بڑی بات جو ہم نے اسکپ کر دی پیچھے، ہم لائرس کے لیے یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز اگر جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو انونیمس جس حد تک رکھ سکتے ہیں رکھیں، تاکہ پریپریٹر تک یا جو ایک مجرم ہے اس چیز کا، اس تک یہ بات نہ پہنچے کہ جو وکٹم ہے وہ کمپلینٹ کرنے جا رہی ہے یا کر رہی ہے یا ان پروسیجر ہے۔ آپ اس کو زیادہ تر اس کو کیپ اٹ ویری لو،
سیکنڈلی کمپلین نہ کرنا ہی پریپریٹرس کو زیادہ ایک انکریجمنٹ دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ رسک فیکٹر نہیں ہے, لیکن رسک فیکٹر لیے بغیر ہم پھر سوسائٹی کے اندر یہ چیزوں کو روک نہیں سکتے اگر ہم کمپلینز ہی نہیں کریں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا کویسچنز یو ہیو آسکڈ کہ وکٹم پروٹیکشن, بیسکلی آپ اس طرف بات کر رہے ہیں. وکٹم پروٹیکشن کے بارے میں وی ہیو شیلٹر ہومز ان ایوری سٹی آف پاکستان, جہاں پہ اگر ایک لڑکی یا بچی عورت سمجھ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی سیف نہیں ہے, شی از فیسنگ دیٹ ابیوز فرام دیئر ریلیٹیوز. اب اچھا, جینڈر بیسڈ وائلنس کا اور کرائمس کا دار و مدار صرف آپ کسی اسٹرینجر کے اوپر نہیں رہتا, یہ آپ کے اپنے بلڈ ریلیشن سے بھی ہوتی ہے, یہ آپ کے اپنے کلوز پارٹنر سے بھی آپ کو ریسیو ہو سکتی ہے, یہ آپ کو ورک پلیس پہ بھی ریسیو ہو سکتی ہے, یہ آپ کو اپنے گھر میں بھی ریسیو ہو سکتی ہے. تو اس کا کوئی اس طرح کا اس کی فریکوینسی کم نہیں ہے اس طرح سے. دا فریم از وائڈ. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, اگر کسی بچی کو یا لڑکی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی سیف نہیں ہے, سو ان کافی زیادہ اگین یہ موجود ہیں شیلٹر ہومز جن کی ایڈریسز وغیرہ آپ کو بڑی ایزیلی ریچیبل ہیں, آپ وہاں جا کے پناہ لے سکتی ہیں. وہ آپ کو میڈیکل ایڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے فیڈرل میں تو یہ چل رہا ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس کے انڈر, اور وہاں پہ آپ کو میڈیکل ایڈ, لیگل ایڈ, کاؤنسلنگ, شیلٹر, فوڈ, ایوری تھنگ از بینگ پرووائڈیڈ دیئر. دارالمان وغیرہ تو ہیں ہی ایک بڑا ہمارا وہ ہے سب سے مشہور, لیکن اب ہماری سول سوسائٹی کے انڈر اور ہماری جو این جی اوز ہیں انہوں نے کافی زیادہ اس طرح کے شیلٹر ہومز قائم کیے ہوئے ہیں جو کہ یہ وکٹم پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے میم, ہم نے ینگ لائرس کی غلطیوں کو اس میں ایڈریس ضرور کیا ہے, لیکن ایک بہت زیادہ ایک بڑا سوسائٹی کا چنک ہے جو ہمارے لا اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ان یور ایکسپیرینس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے لا اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں ان جینڈر بیسڈ وائلنس کرائمس؟ ڈیفینیٹلی وہ کیسز تو نہیں لے سکتے, بٹ آلٹرنیٹیولی کیا کر سکتا ہے وہ؟ اس کے اندر لا اسٹوڈنٹس کا ایک رول یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اویئرنیس کے اوپر کام کریں, بیکاز ہماری خواتین کو کافی زیادہ بیسک رائٹس ہی اپنے پتہ نہیں ہوتے, اور پتہ ہوتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس پہ کیا سزا ہے. بیسکلی لیگل اویئرنیس کی ہماری سوسائٹی کے اندر ویسے ہی ایک بہت لیک ہے. تو وٹ لا اسٹوڈنٹس کین پلے اے پارٹ ان سم ہاؤ برج گیپنگ فار دا جینڈر بیسڈ وائلنس کیسز اور جینڈر بیسڈ وائلنس, اس کے وہ اویئرنیس سیشنس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف روم فار دیٹ. اور یا پھر جو ینگ لائرز ہیں جو ابھی اپنی نیش پک کرنا چاہ رہے ہیں وہ لے ہی اس لائن کو لیں کہ وہ صرف جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز لیں, اور جو بہت نیڈی ہیں ان کو تو بے شک پرو بونو ریپرزینٹ کر دیں. اس سے یہ ہے کہ ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی آپ کا ہو جائے گا, اور دوسرا کہ یہ لائن ابھی کسی نے اس طرح سے پراپرلی ایز اے نیش پک اپ نہیں کی. تو دس از دی اونلی ایڈوائس آئی کین گیو ٹو دا ینگ لائرز اینڈ ٹو دا لا اسٹوڈنٹس ایز ویل, کہ وہ اویئرنیس کے اوپر ایک اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم شیزا. آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کرائمس ہوتے کیا ہیں, کیا کیٹیگریز ہیں, کیا کائنڈس ہیں, کون لوگ اس کے اندر وکٹمس ہوتے ہیں, کس طریقے سے ینگ لائرز اپنی کچھ غلطیوں سے ایویڈنس کو خراب کر دیتے ہیں, اور کس طریقے سے وہ غلطیاں اوائڈ کی جا سکتی ہیں, اور لا اسٹوڈنٹس کا اس کے اندر کیا رول ہو سکتا ہے. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.